بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چوتھی کتاب، عمر و عیار اور زکوٹہ لاہور میں۔ یاما گردن تک انسان اور اس کے اوپر سانپ بنا پتھر کے بت کی طرح بحری جہاز کے ایک کیبن میں بند سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، مگر بول نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے یہ لوگ اسے گردن تک انسان بنائے اور اس کے چہرے کو سانپ کا چہرہ بنائے کہاں کس ملک میں لیے جا رہے ہیں، اور آگے چل کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسے بار بار اپنے ساتھیوں عمرو اور نستور اور زکوٹہ کا خیال آ رہا تھا۔ قسمت نے یاماک کو اپنے دوستوں سے دور کر دیا تھا، مگر یاماک کے دل میں یہ امید زندہ تھی کہ ایک نہ ایک دن تمام دوست آپس میں ضرور مل جائیں گے۔ اس کی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ عمر و عیار 3000 سال پرانے زمانے میں فرعون مصر کے محل میں پہنچ چکا ہے، اور نستور دوبارہ زندہ ہو کر زمین سے اربوں نوری سال کے فاصلے پر واقع خلائی سیارے پلوٹا رخ میں بیٹھا اسے یاد کر رہا ہے۔ اب ہم عمر و عیار کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہم نے عمر و عیار کو 3000 سال پرانے زمانے میں فرعون مصر کے وزیر اور کاہن اعظم کے محل میں چھوڑا تھا، جب کاہن نے عمرو کو غیبی حالت میں دیکھ لیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہمدردی اور دوستی کا اظہار کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ تم میرے پلنگ پر آرام کرو، صبح باتیں کریں گے۔ عمر و عیار پلنگ پر بیٹھا کتنی دیر تک زکوٹہ، نستور اور یاماک سانپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسے اپنی زنبیل کا بھی خیال آیا جو گم ہو گئی تھی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ عمر و عیار لاہور میں عمران کی کوٹھی کے اوپر والے کمرے میں زکوٹہ کے ساتھ سونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ زکوٹہ نے پلنگ پر قبضہ کر لیا تھا اور مذاق سے کہا تھا کہ عمرو تم قالین پر سو جاؤ، جس پر عمر و عیار نے کہا تھا تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں تو آج کی رات بغداد کے بادشاہ کے محل میں سوں گا۔ اور وہ بغداد کی بجائے 3000 سال پرانے مصر کے زمانے میں کاہن اعظم کی خوابگاہ میں آ گیا تھا، اور اس کی زنبیل بھی نظروں سے غائب ہو گئی تھی، جو پہلے کبھی غائب نہیں ہوا کرتی تھی۔ عمر و عیار پریشان تھا کہ زنبیل کہاں گم ہو گئی۔ وہ غیبی حالت میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ فرعون کا کاہن اعظم کمرے میں ایک کنیز کے ساتھ داخل ہوا تھا، اور کاہن نے عمرو کو غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا تھا۔ عمر و عیار نے کسی نہ کسی طرح رات گزار دی۔ دن نکلا تو کاہن اعظم نے دروازے پر دستک دی۔ عمر و عیار ابھی تک غیبی حالت میں تھا اور اسے سوائے کاہن کے دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عمرو نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کاہن اعظم کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا جس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھرا ہوا تشت تھا۔ کاہن نے ملازم کو فوراً واپس بھیج دیا اور عمرو سے کہا، دوست عمرو، یہ پھل تمہارے ناشتے کے لیے لایا ہوں۔ عمر و عیار نے گھور کر کاہن اعظم کو دیکھا، پھر پھل کھانے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ شخص جو فرعون کا وزیر بھی ہے اور اتنا بڑا جادوگر بھی ہے کہ مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ لیتا ہے، تو آخر میرے ساتھ اتنی مہربانی کا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ ضرور اسے مجھ سے کوئی ایسا کام ہوگا جو اتنا بڑا جادوگر ہونے کے باوجود خود نہیں کر سکتا۔ کاہن اعظم واقعی مصر کا بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کے پاس بہت خطرناک قسم کے طلسمی منتر بھی تھے، مگر ایک کام ایسا تھا جہاں اس کے سارے طلسمی منتر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کاہن اعظم بڑا عیار اور چالاک شخص تھا۔ وہ یوں ہی عمرو کے ساتھ دوستی نہیں ڈال رہا تھا، اس نے عمرو سے ایک بہت بڑا کام نکالنا تھا۔ یہ کام ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں مکار کاہن چاہتا کیا تھا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو وہ اپنے سارے منتر پڑھ کر بھی خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس سارے جادو منتر تھے، مگر خود غائب ہو جانے اور کسی کو غائب کر دینے کا جادو اس کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنے پلنگ پر عمر و عیار کو غیبی حالت میں دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص اس کے کام آ سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد عمر و عیار نے کہا، کاہن بھائی، میں غیبی حالت سے تنگ آ گیا ہوں، اب میں اپنی انسانی شکل میں واپس آنے لگا ہوں۔ مکار کاہن نے کہا، تم بے شک اصلی حالت میں آ جاؤ، مگر یہاں میں دیکھ کر لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں کس لیے اپنے محل میں رکھا ہوا ہے۔ دربار کے ملازم فرعون کو یہ بھی بتا دیں گے، پھر تمہیں بھی پریشانی ہوگی اور مجھے بھی پریشانی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم ابھی کچھ وقت کے لیے غائب ہی رہو۔ اصل میں کاہن کو یہ ڈر تھا کہ اگر ایک بار عمرو انسانی شکل میں آ گیا تو ہو سکتا ہے پھر وہ اس کے کہنے پر غائب نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ خود بھی غائب نہ ہو سکے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ غیبی حالت میں رہے اور اسی حالت میں اس سے اپنا کام نکال لیا جائے۔ کاہن چاہتا تھا کہ عمرو سے اس کی طاقت کا راز معلوم کرے۔ ایک بار اس کی طاقت کا راز ہاتھ آ گیا تو پھر وہ عمرو کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے گا۔ اس نے عمرو سے پوچھا، عمرو، تم غائب کس طرح ہو جاتے ہو؟
کیا تمہارے پاس کوئی خفیہ منتر ہے جس کو پڑھ کر غائب ہو جاتے ہو؟ انسان خطا کا پتلا ہے، عقل مند سے عقل مند انسان بھی کسی وقت غلطی ہو جاتی ہے۔ عمرو بڑا ہوشیار تھا مگر اس سے غلطی ہو گئی، اس کے منہ سے نکل گیا، میرے پاس ایک زنبیل ہے، میں جب زنبیل میں اترتا ہوں تو غائب ہو کر جس ملک میں چاہوں پہنچ جاتا ہوں۔ ویسے بھی میں طوطے کی آواز نکال کر غائب ہو سکتا ہوں، لیکن میری اصل پہچان میری زنبیل ہے۔ میں اس دفعہ بھی زنبیل میں اس خیال سے اترا تھا کہ بغداد کے کسی شاہی محل میں جا کر آرام کروں گا، لیکن خدا جانے کہاں کوئی غلطی ہو گئی کہ میں 3000 سال پرانے زمانے میں تمہارے کمرے میں پہنچ گیا۔ کاہن نے پوچھا، تمہاری زنبیل کہاں ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمرو ٹھنڈا سانس بھر کر بولا، یہی تو مصیبت ہے، اس دفعہ زنبیل بھی میرے ساتھ ہی غائب ہو گئی ہے، مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اگر مجھے میری زنبیل نہ ملی تو میں قیامت تک واپس اپنے دوستوں کے پاس لاہور شہر میں نہ پہنچ سکوں گا۔ فوراً مکار کاہن کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے کہا، عمرو میرے پاس ایک ایسا طلسم ہے جو گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے، میں منتر پڑھ کر پھونکوں تو تمہاری زنبیل تمہارے سامنے آ جائے گی۔ عمرو عیار بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، تو پھر کاہن بھائی تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، مجھے میری زنبیل واپس دلا دو، نہیں تو میں ساری زندگی اسی طرح در بدر بھٹکتا پھروں گا۔ کاہن نے فوراً کہا، اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ عمرو نے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگا، تم جو کہو گے میں کروں گا، لیکن میری زنبیل منتر پڑھ کر مجھے واپس لا دو۔ کاہن مکاری سے مسکرایا، چھوٹی چھوٹی عیار آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے کہنے لگا، کام مشکل نہیں ہے، تمہارے لیے تو وہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ عمرو بولا، جلدی سے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ کاہن عمرو کے قریب ہو کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور بڑی معصوم شکل بنا کر بولا، بھائی عمرو تمہیں کیا بتاؤں، میری بوڑھی ماں کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کہ اسے موت کے منہ میں لے کر جا رہی ہے، سارے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے، میرا جادو طلسم بھی میری ماں کی بیماری کے کام نہیں آ سکا۔ کاہن اپنی آنکھوں میں زبردستی کوشش کر کے آنسو بھر لایا، میرے بھائی آخر میں نے جادوگروں کے بادشاہ افراسیاب کا چلہ کیا، افراسیاب نے مجھے خواب میں آ کر بتایا کہ اس کا علاج صرف یوروپا دیوی کے موتی سے ہی ہو سکتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ موتی ایک احرام کے نیچے تہ خانے میں ایک کنیز کی قبر میں ہے، اور وہاں کوئی ایسا انسان ہی جا سکتا ہے کہ جو غائب ہو۔ میرے پاس سب جادو اور منتر ہیں، مگر میں کسی کو غائب کرنے یا خود غائب ہونے کا منتر نہیں جانتا۔ یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ نیکی کا کام بھی ہے۔ تم قبر میں سے یوروپا دیوی کا موتی لے کر آئے تو میری ماں کو بیماری کی تکلیف سے نجات مل جائے گی اور تمہیں تمہاری زنبیل بھی مل جائے گی۔ کاہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اور اس کی ماں کی بیماری کا حال سن کر عمرو عیار کا دل پسیج گیا، وہ فوراً یوروپا دیوی کا موتی لانے کے لیے تیار ہو گیا، کہنے لگا، کاہن بھائی تم فکر کیوں کرتے ہو، یہ تو نیک کام ہے، اس سے خدا خوش ہوگا، میں تمہیں موتی ضرور لا کر دوں گا، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ موتی لانے کے بعد تم مجھے میری زنبیل لا دو گے۔ کاہن فوراً بولا، میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ایک ہاتھ سے مجھے موتی دو تو میں دوسرے ہاتھ سے تمہیں تمہاری زنبیل دے دوں گا، پھر تم اپنے دوستوں کے پاس جا سکو گے۔ عمرو عیار بڑا خوش ہوا کہ ذرا سے کام کے بدلے اسے اپنی زنبیل مل جائے گی اور وہ واپس زکوٹا کے پاس لاہور جا سکے گا۔ اس نے کہا، مجھے ابھی احرام والی قبر پر لے چلو، میں تمہیں قبر میں سے موتی لا کر دیتا ہوں۔ کاہن کو معلوم تھا کہ آدھی رات سے پہلے وہ احرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، ہم آدھی رات کو جائیں گے جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا اور ہمیں کوئی دیکھ بھی نہ سکے گا، یہ بات اگر کسی کو معلوم ہو گئی تو قبر میں سے موتی غائب ہو جائے گا، پھر نہ مجھے موتی ملے گا اور نہ ہی تمہیں تمہاری زنبیل ملے گی۔ عمرو نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں کاہن بھائی، ہم آدھی رات کو چلیں گے۔ جب رات آدھی گزر گئی اور آج سے 3000 سال پرانے مصر کے شہر تھبز میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو کاہن نے عمرو عیار کو ساتھ لیا اور اپنے محل کے پچھلے دروازے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پرانے احرام کی طرف چل پڑے۔ عمرو عیار اپنی زنبیل واپس لینے کی دھن میں سوار تھا، اسے کچھ خبر نہ تھا کہ مکار کاہن اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ کاہن اعظم نے کالا لباس پہن کر بھیس بدل رکھا تھا، وہ آگے آگے گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مصر کے دارالحکومت تھبس کی فصیل پر جو مشعلیں جل رہی تھیں وہ بہت پیچھے رہ گئی تھیں، ان کی روشنیاں ستاروں کی طرح جھلملانے لگی تھیں۔ عمرو عیار نے اندھیرے میں دیکھا کہ دور صحرا میں ایک تکونا سیاہ پہاڑ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ عمرو غیبی حالت میں ہی گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے کو عمرو کا بوجھ بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا، گھوڑا ویسے ہی اگلے گھوڑے کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا۔ کاہن نے اپنا گھوڑا دریائے نیل کے کنارے سے اتار کر کالے تکونے پہاڑ کی طرف کر دیا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا،
آج سے 3000 سال پہلے کے زمانے میں رکشا، ٹیکسی، ٹرک اور ہوائی جہاز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں رات کو خاموشی بڑی گہری ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں ہم اس خاموشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب تو رات کے وقت بھی کسی نہ کسی رکشے یا گاڑی کے یا ہوائی جہاز کے گزرنے کی آواز آ جاتی ہے۔ جب گھوڑے کالے پہاڑ کے پاس آ گئے تو کاہن نے کہا، یہی وہ احرام ہے جس کے اندر تمہیں جانا ہوگا۔ کاہن گھوڑے کو احرام کے پیچھے لے کر آیا۔ عمرو نے بھی گھوڑے کی باگ موڑی۔ کاہن گھوڑے سے اتر آیا۔ عمرو بھی اتر پڑا۔ کاہن احرام کے پتھروں کی پرانی دیوار کے پاس ایک جگہ جھاڑیوں کو ہٹا کر بیٹھ گیا اور عمرو سے کہا، بھائی عمرو، یہ چھوٹا سا شگاف ہے، اس کے اندر ایک راستہ قبر کو جاتا ہے۔ وہاں تہ خانے میں تمہیں 5 قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ملیں گی۔ 5ویں اور آخری قبر میں سب سے چھوٹی ہوگی۔ اس قبر پر ایک تابوت رکھا ہوا ہے۔ تابوت کو کھولو گے تو اس کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوگی۔ اس لڑکی کی دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوں گی۔ ایک ہتھیلی میں کنول کا سوکھا پھول ہوگا، دوسری کھلی ہتھیلی میں سفید موتی ہوگا۔ تمہیں یہ موتی لاش کی ہتھیلی سے اٹھا کر لے آنا ہوگا۔ بس تمہارا صرف اتنا ہی کام ہے۔ جب تم واپس آؤ گے تو میں جادو کے منتر پڑھ کر تمہاری زنبیل اپنے پاس منگوا رکھی ہوگی۔ ایک ہاتھ سے تم موتی دو گے، دوسرے ہاتھ سے میں تمہیں تمہاری زنبیل دے دوں گا۔ گھبرانا نہیں، تم غائب ہوگے اور غائب شخص کو احرام کے اندر کوئی جادو، کوئی بدروح کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، تم کیوں فکر کرتے ہو کاہن بھائی؟ میں جادو اور بدروحوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ابھی جا کر موتی لے کر آتا ہوں، مگر میری واپسی پر میری زنبیل تمہارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ کاہن نے کہا، تمہاری زنبیل میرے پاس ہوگی۔ عمرو احرام کے شگاف میں داخل ہو گیا۔ کاہن عمرو عیار کی زنبیل واپس نہیں لا سکتا تھا، مگر اسے سوچ رکھا تھا کہ جب عمرو عیار یوروپا دیوی کا موتی لے کر آئے گا تو وہ روتے ہوئے اسے کہے گا کہ بھائی منتر کام نہیں کر رہا، تم موتی بے شک اپنے پاس رکھو، میں کل رات کو دوسرا منتر پڑھ کر پھونکوں گا اور زنبیل واپس آ جائے گی، پھر تم زنبیل لے کر موتی مجھے دے دینا۔ اس دوران کاہن نے سوچ رکھا تھا کہ وہ محل میں جا کر خاص جادوئی منتر کے ذریعے عمرو سے موتی اڑا لے گا۔ کاہن یہ کام خود کر لیتا، مگر احرام کے اندر یوروپا دیوی کا ایک ایسا طلسم پھیلا ہوا تھا کہ وہاں کوئی شخص صرف غائب ہو کر یہ جا سکتا تھا۔ اصلی حالت میں کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی یوروپا دیوی کے موتی کے والے احرام کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ عمرو عیار بے خبری اور بھول پن میں احرام میں داخل ہو گیا۔ اس کے دل میں 2 ہی باتیں تھیں، ایک یہ کہ کاہن کی ماں بیمار ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ اسے اس کی زنبیل واپس مل جائے گی۔ اس قسم کے احراموں میں وہ کئی بار آتا جاتا رہا تھا۔ عمرو عیار بھی ہزاروں سال سے تاریخ کے زمانوں میں سفر کرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ غیبی حالت میں تھا اور اسے احرام کے اندر اندھیرے میں بھی سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے غار میں سے گزر رہا تھا۔ غار ختم ہوا تو ایک زینہ نیچے جاتا دکھائی دیا۔ عمرو زینہ اتر گیا۔ آگے ایک تہ خانہ تھا۔ عمرو نے دیکھا کہ تہ خانے میں 5 قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ ہر قبر پر ایک تابوت رکھا ہے۔ آخری قبر باقی قبروں سے چھوٹی تھی۔ عمرو کو اسی قبر میں سے یوروپا دیوی کا موتی نکالنا تھا۔ وہ باقی 4 قبروں کو چھوڑ کر 5ویں چھوٹی قبر پر آ گیا۔ اس قبر پر بھی ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ قبروں کے پیچھے ایک شمع جل رہی تھی۔ خدا جانے یہ شمع کیسے جل رہی تھی، کب سے جل رہی تھی اور اسے کس نے روشن کر رکھا تھا۔ عمرو چھوٹی قبر پر آ گیا۔ قبر پر جو تابوت تھا اس پر کسی دیوی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ عمرو عیار کا صرف ایک بار دل ذرا سا دھڑکا، پھر سے ہمت کر کے تابوت کا ڈھکنا کھولا۔ جیسے ہی اس نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا، اندر سے تیز ہوا کا جھونکا نکل کر عمرو کے چہرے سے ٹکرایا اور گزر گیا۔ عمرو نے تابوت میں جھانک کر دیکھا۔ تابوت کے اندر کاہن کے بتانے کے مطابق ایک نوجوان لڑکی کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی بالکل سیدھی پڑی تھی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک ہتھیلی میں کنول کا پھول تھا جو سوکھ کر نسواری کلر کا ہو گیا تھا، اور دوسری ہتھیلی میں ایک چمکدار سفید موتی تھا۔ یہی یوروپا دیوی کا موتی تھا جس کو لانے کے لیے کاہن نے عمرو عیار کو وہاں بھیجا تھا۔ عمرو عیار نے بے خوفی سے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی لاش کی ہتھیلی پر سے موتی اٹھانے لگا، لڑکی نے عمرو عیار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمرو عیار کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ خوف سے اسے پسینہ آ گیا، حالانکہ وہ بڑا نڈر تھا، مگر کوئی بے جان لاش اچانک خواب کا ہاتھ پکڑے تو ایک بار تو آدمی سن ہو جاتا ہے۔ عمرو عیار نے بڑی جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا، کیونکہ وہ خود طلسم اور جادو کی دنیا کا آدمی تھا۔ عمرو عیار نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ لاش کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے عمرو کا ہاتھ لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ عمرو نے ذرا زیادہ زور لگایا۔ لڑکی کی لاش نے آنکھیں کھول دی اور بولی، عمرو، تم ساری زندگی زور لگاتے رہو گے تب بھی اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکو گے۔ عمرو نے کہا، تم نے مجھے کیوں پکڑ لیا ہے؟ میں تو یہ موتی کاہن کی ماں کے علاج کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، تم بڑے چالاک بھی ہو مگر بڑے سیدھے بھی ہو۔
میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں راز کی بات بتاتی ہوں۔ لڑکی کی لاش نے عمروں کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ موتی ابھی تک لڑکی کی ہتھیلی میں تھا۔ وہ بولی، یہ موتی یوروپا دیوی کی امانت ہے اور میری نجات کا ذریعہ ہے۔ عمرو عیار تابوت کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، مجھے راز کی جو بات ہے وہ بتاؤ۔ لڑکی کی لاش نے کہا، عمرو، ہم 5 بہنیں ہیں، یہ پانچوں قبریں ہم 5 بہنوں کی ہیں۔ میں 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن ہوں۔ میرا نام مونیکا ہے۔ میری 4 بہنیں مرنے کے بعد تابوت میں اپنا خاص وقت پورا کر کے اگلی دنیا میں جا چکی ہیں۔ صرف میں اپنے تابوت میں اپنی مدت پوری کر رہی ہوں۔ جاتے ہوئے میری 4 بہنیں یوروپا دیوی کا موتی مجھے دے گئی ہیں، تاکہ اس کی مدد سے ایک خاص وقت پورا کرنے کے بعد میں بھی اگلی دنیا میں چلی جاؤں۔ جب تک میری مدت پوری نہیں ہوتی، اس موتی کا میری ہتھیلی پر رہنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ موتی کوئی چرا لے تو میری روح اس تابوت سے نکل کر اگلی دنیا میں جانے کی بجائے اسی دنیا میں بھٹکتی پھرے گی، جو روح کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اس موتی میں بڑی زبردست طاقت ہے۔ کاہن یہ موتی حاصل کر کے میری روح کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ موتی کاہن کے قبضے میں چلا گیا تو میری روح اس کے قبضے میں آ جائے گی اور پھر کاہن مجھ سے لوگوں کو قتل کرانے کا کام لے گا۔ موتی کاہن کے قبضے میں ہوگا تو میں کاہن کی غلام ہو جاؤں گی۔ کاہن سب سے پہلے مجھ سے فرعون بادشاہ اور اس کے بال بچوں کو قتل کرائے گا اور خود فرعون بن کر تخت پر بیٹھ جائے گا۔ فرعون بادشاہ بڑا نیک دل ہے، وہ رعایا کا بڑا خیال رکھتا ہے، وہ کسی کو رشوت نہیں لینے دیتا، کوئی غبن نہیں کر سکتا، اس لیے کاہن بادشاہ کو اپنے راستے سے ہٹا کر تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کاہن بدکار اور برا آدمی ہے، وہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عمرو نے کہا، لیکن اس نے میری زنبیل واپس لانے کا وعدہ کیا ہے۔ لڑکی نے کہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کبھی تمہیں زنبیل لا کر نہیں دے سکتا۔ عمرو عیار کہنے لگا، مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ لڑکی کی لاش ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، تم ایک کام کرو، میں تمہیں اسی طرح کا اتنا ہی چمکدار مگر نکلی موتی دیتی ہوں، تم یہ نکلی موتی کاہن کو جا کر دو، تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ تمہیں تمہاری زنبیل واپس لا کے دیتا ہے یا نہیں۔ لڑکی کی لاش نے کہا، جو نکلی موتی میں تمہیں دوں گی وہ کاہن ساری زندگی نہیں پہچان سکے گا، وہ اسے اصلی ہی سمجھے گا، تم خود تجربہ کر کے دیکھ لو۔ عمرو عیار نے پوچھا، لیکن میری زنبیل مجھے کہاں سے ملے گی؟ اس کے بغیر تو میں اپنے دوستوں کے پاس واپس نہیں جا سکوں گا۔ لڑکی کی لاش نے کہا، تمہاری زنبیل کہاں ہے یہ مجھے معلوم ہے، مگر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم کاہن کے پاس نکلی موتی لے کر جاؤ، کل آدھی رات کے بعد آنا، میں تمہیں تمہاری زنبیل کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے۔ لڑکی کی لاش نے اپنے کفن کے اندر سے ایک نکلی موتی نکال کر عمرو کو دیا۔ عمرو نے دیکھا کہ نکلی موتی بالکل اصلی موتی کی طرح چمکدار اور شفاف تھا۔ عمرو نے موتی سنبھال کر رکھ لیا اور مونیکا یعنی لڑکی کی لاش سے کہا، میں کل آدھی رات کے بعد آؤں گا، تم پتہ کر کے رکھنا کہ میری زنبیل کہاں ہے۔ لڑکی مونیکا کی لاش نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو، مجھے اس وقت بھی پتا ہے کہ تمہاری زنبیل کہاں ہے، مگر میں تمہیں کل بتاؤں گی، اب جاؤ اور میں تابوت کا ڈھکن بند کرتے جانا۔ عمرو عیار نے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف سے ہوتا ہوا اس اندھیرے غار میں آ گیا جو احرام سے باہر جھاڑیوں میں جا نکلتی تھی۔ احرام کے باہر کاہن اعظم بے چینی سے عمرو عیار کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمرو شگاف سے باہر نکلا، کاہن نے جلدی سے اس کے پاس آ کر بولا، عمرو موتی لے کر آئے ہو؟ عمرو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمرو کسی مہم پر جائے اور ناکام لوٹ کر آئے؟ موتی میں لے آیا ہوں، مگر میری زنبیل کہاں ہے؟ کاہن اعظم بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا، عمرو بھائی، میرا جادوئی منتر جس ستارے کی روشنی میں چلتا ہے وہ ستارہ آج آسمان پر نہیں ہے، کل رات کو جب وہ ستارہ نکلے گا تو میں تمہارے سامنے اپنا طلسمی منتر پڑھ کر پھونکوں گا اور تمہاری زنبیل حاضر کر دوں گا۔ عمرو عیار نے سوچا کہ مونیکا لڑکی کی لاش نے صحیح کہا تھا، کاہن نے دھوکے سے کام لیا ہے، وہ صرف موتی حاصل کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ تب عمرو عیار نے فیصلہ کیا کہ نکلی موتی کاہن کو دے دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ اسے پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا، کاہن بھائی، میں اسی شرط پر تمہیں موتی دوں گا کہ تم کل مجھے زنبیل ضرور لا کر دو گے۔ کاہن خوشی سے اچھل کر کہنے لگا، عمرو، میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کل رات کو منتر پڑھوں گا اور تمہاری زنبیل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج آسمان پر وہ ستارہ نہیں نکلا جس کو دیکھ کر میں منتر پڑھا کرتا ہوں، لاؤ موتی مجھے دو۔ عمرو عیار نے نکلی موتی جیب سے نکال کر کاہن کو دیا۔ کاہن نے اسے ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھا، وہ خوشی سے ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس نے عمرو کو گلے لگا لیا اور بولا، عمرو بھائی، تم نے میری ماں کی جان بچا لی ہے، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، چلو واپس محل میں چلتے ہیں۔ کاہن موتی کو پہچان ہی نہیں سکا تھا کہ وہ نکلی ہے۔ مونیکا نے سچ کہا تھا۔ عمرو غیبی حالت ہی میں گھوڑے پر سوار ہو کر کاہن کے ساتھ اس کے محل کی طرف چل پڑا۔
عمرو محل میں پہنچ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کاہن نے کہا، عمرو اب میں اپنی بیمار ماں کے لیے اس موتی سے دوائی تیار کرتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ کاہن چلا گیا تو عمرو نے ہنس کر اپنے آپ سے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں تمہاری کوئی ماں بیمار نہیں ہے، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کاہن جلدی جلدی اپنے محل کی سب سے اوپر والی منزل پر آ گیا۔ یہاں اس اپنی ایک طلسمی تجربہ کار بنا رکھی تھی، جہاں وہ ستاروں کی گردش دیکھا کرتا تھا اور طلسم بنایا کرتا تھا۔ کوٹری میں آتے ہی اس نے موتی کو ایک انسانی کھوپڑی کے اوپر رکھا اور سامنے بیٹھ کر اس پر عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ کاہن نے اس موتی پر پوری رات عمل پڑھنا تھا۔ وہ باقی کی ساری رات طلسمی منتر پڑھتا رہا۔ جب سورج نکلا تو اس کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ کاہن نے طلسمی چھڑی نکال کر موتی والی کھوپڑی پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور کہا، اے یوروپا کے موتی، میں تجھ پر طلسمی عمل پورا کر دیا ہے، اب تو میرا غلام ہے۔ میرے حکم سے سب سے پہلے احرام میں جا اور 5 بہنوں میں سے سب سے چھوٹی بہن کی لاش کی روح کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آ، تاکہ میں اسے اپنا غلام بناؤں اور جو چاہتا ہوں اس سے کام لوں۔ کاہن کو یقین تھا کہ سفید موتی کا رنگ ایک دم کالا ہو جائے گا اور اس کے اثر سے کھوپڑی کے اندر سے ایک چھوٹی کالی بدرو نکل کر کاہن کے آگے سر جھکائے گی اور پھر 5ویں بہن کی روح کو قبض کرنے احرام کی طرف چل دے گی۔ مگر کچھ بھی نہ ہوا، موتی اسی طرح کھوپڑی پر پڑا رہا۔ اس کا رنگ سفید ہی رہا تھا۔ کاہن نے موتی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، پھر اس کو ایک قسم کی دوائی والے پیالے میں ڈالا اور موتی پگھل کر پانی بن گیا۔ کاہن نے اپنا سر پیٹ لیا۔ عمرو نقلی موتی لایا تھا، یہ موتی اصلی موتی نہیں تھا۔ اسی وقت کاہن عمرو کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے عمرو کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، عمرو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ عمرو سمجھ گیا کہ کیا بات ہوئی ہے، اس نے بھولے پن سے پوچھا، کاہن بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کاہن بولا، تم نے مجھے نقلی موتی لا کر دیا، اصلی موتی کہاں ہے؟ مجھے اصلی موتی دو۔ عمرو کہنے لگا، کاہن بھائی میں تو لڑکی کی لاش کی ہتھیلی پر جو سفید موتی رکھا ہوا تھا وہی اٹھا کر لایا ہوں، مجھے کیا پتا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی؟ اب تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، اصلی موتی لے کر کہہ رہے ہو کہ نقلی موتی تھا تاکہ تم مجھے میری زنبیل واپس نہ کر سکو۔ کاہن نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں عمرو، تم نہیں سمجھتے، تم جو موتی لائے تھے وہ نقلی موتی ہے، اصلی موتی ابھی تک لڑکی کی لاش کی ہتھیلی پر ہی ہوگا۔ ہتھیلی پر نہیں تو اس کے کفن میں کسی دوسری جگہ پر ہوگا۔ تم نے احرام دیکھ لیا ہے، ابھی جاؤ اور اصلی موتی تلاش کر کے لاؤ۔ عمرو عیار مکار کاہن کی واویلا پر دل میں خوش ہو رہا تھا۔ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ خود بھی ضرور پچھتاتا ہے، وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتا، دوسروں کو پریشان کرنے والا خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اب میں احرام کی قبر کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے پہلے ہی وہاں بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ جب کاہن عمرو کی منتیں کرنے لگا تو عمرو نے کہا، اچھا میں رات کو جاؤں گا جب تمہارا ستارہ بھی نکل آئے گا، جس کے سامنے تم میری زنبیل واپس لانے کا منتر پڑھنا، اور میں احرام کے اندر جا کر تمہارے لیے اصلی موتی لانے کی کوشش کروں گا۔ کاہن نے سوچا کہ عمرو کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، دن تو گزر ہی جائے گا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بھائی عمرو، میں رات کو آؤں گا، ابھی میں اپنی بیمار ماں کے پاس جاتا ہوں۔ کاہن چلا گیا۔ عمرو عیار خوب ہنسا کہ یہ احمق آدمی مجھے احمق بنا رہے اور اسے رات کو بھی اصلی موتی نہیں ملے گا۔ عمرو سارا دن کاہن کے نرم نرم ریشمی بچھونے والے پلنگ پر مزے سے لیٹا آرام کرتا رہا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو کاہن آ گیا۔ چلو عمرو بھائی، احرام کی طرف چلتے ہیں، اس دفعہ تابوت کے اندر لڑکی کی لاش کی پوری تلاشی لینا، لاش نے اصلی موتی ضرور کفن میں کہیں چھپایا ہوا ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم بھی میری زنبیل تلاش کر کے رکھنا۔ فکر نہ کرو عمرو، تم اصلی موتی مجھے دے دو گے تو میں تمہاری زنبیل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں احرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمرو عیار کو لڑکی کی لاش یعنی 5ویں بہن مونیکا نے بھی آدھی رات کو ہی بلا رکھا تھا، اس سے زنبیل کے بارے میں عمرو کو بتانا تھا۔ کاہن کو احرام کے باہر چھوڑ کر عمرو عیار احرام کے اندر چلا گیا۔ مونیکا کی قبر کے پاس کے تابوت کے پاس پہنچ کر عمرو نے بلند آواز سے کہا، مونیکا بہن میں آ گیا ہوں۔ تابوت کے اندر سے مونیکا کی لاش کی آواز آئی، تابوت کھولو عمرو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عمرو نے تابوت کھول دیا۔ مونیکا نے پوچھا، کاہن کو پتہ چلا کہ موتی نکلی ہے؟ عمرو نے سارا ماجرا مونیکا کو سنا دیا۔ لڑکی کی لاش نے کہا، دیکھا تم نے کاہن کس قدر عیار شخص ہے، وہ ہر حالت میں میری روح کو اپنے قبضے میں لے کر فرعون اور اس کے کنبے کو مجھ سے قتل کروانا چاہتا ہے۔ وہ پاگل اور ظالم شخص ہے۔ اب اس نے تمہیں اصلی موتی لانے کے لیے بھیجا ہے، اسے جا کر کہہ دینا کہ کفن میں کہیں بھی موتی نہیں ہے۔ وہ خود یہاں آنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ احرام کے اندر یوروپا دیوی کے طلسم کی لہریں پھیلی ہوئی ہیں جو کاہن کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ عمرو عیار نے کہا،
مونیکا بہن، میں یہی کاہن کو کہہ دوں گا، اب تم مجھے میری زنبیل کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور مجھے کہاں ملے گی، کیونکہ اپنی زنبیل کے بغیر میں زندگی میں کبھی دوبارہ اپنے دوستوں سے نہیں مل سکوں گا۔ لڑکی کی لاش نے کہا، عمرو، میں تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گی۔ غور سے سنو، تم جب لاہور میں اپنی زنبیل میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت تم سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تم زنبیل میں بالکل سیدھے نہیں اترے تھے جیسا کہ تم اس سے پہلے اترا کرتے تھے، بلکہ تمہیں یاد ہوگا کہ تم سر کے بل چھلانگ لگائی تھی۔ عمرو کو فوراً یاد آ گیا، اس وقت وہ زکوٹا کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا تھا، اور واقعی اس نے زکوٹا کو دکھانے کے لیے مذاق میں ہی زنبیل کے اندر سر کے بل چھلانگ لگائی تھی، جس طرح لڑکے پل پر سے نہر میں چھلانگیں لگاتے ہیں، جو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ نہر میں کبھی سر کے بل چھلانگ نہیں لگانی چاہیے۔ عمرو سے بھی یہی غلطی ہو گئی تھی۔ لڑکی کی لاش نے کہا، اس غلطی کی وجہ سے زنبیل غائب ہو گئی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ زنبیل تمہیں کہاں ملے گی۔ تم اس وقت اپنے زمانے سے 3000 سال پیچھے قدیم تاریخی زمانے میں آ چکے ہو۔ جو واقعات لاہور میں تاریخ کی کتابوں میں بچے پڑھ چکے ہیں، وہ واقعات ابھی رونما بھی نہیں ہوئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم سے جو غلطی ہو گئی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ تمہاری زنبیل تم سے بہت دور، یہاں سے بھی بہت دور ملک بابلیہ کے شہر بابل سے شمال کی جانب کالاخ کے مندر کے ایک تہ خانے میں پڑی ہے، جس پر ایک خونی اژدہا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری زنبیل کا پتہ بتا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس سے آگے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، آگے تمہیں خود اپنی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ عمرو یار نے لڑکی کی لاش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے بہن، انشاءاللہ میں اپنی ہمت اور خدا کی مدد سے اپنی زنبیل ضرور حاصل کر لوں گا۔ لیکن کیا تم مجھے میرے دوستوں زکوٹا، نستور اور یاماک صاحب کے بارے میں نہیں بتا سکتی ہو کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ لڑکی کی لاش خاموش ہوگی اور کہنے لگی، یہ کائنات کے راز ہیں، ہمیں ان رازوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اب تم جاؤ۔ عمرو نے لڑکی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور تابوت بند کر کے احرام سے باہر نکل آیا۔ باہر کاہن بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ عمرو کو دیکھتے ہی پکار اٹھا، اصلی موتی لے کر آئے ہو؟ عمرو نے کہا، وہاں کوئی دوسرا موتی نہیں ہے، بس وہی ایک موتی تھا جو میں نے لا کر تمہیں دے دیا تھا۔ تم بتاؤ کہ میری زنبیل حاضر ہے یا نہیں؟ کاہن غصے میں کہنے لگا، عمرو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے، اصلی موتی تم نے کہیں چھپا دیا ہے۔ یاد رکھو، جب تک تم مجھے اصلی موتی نہیں دو گے، میں بھی تمہیں تمہاری زنبیل لا کر نہیں دوں گا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، جاؤ، میری زنبیل تم اپنے پاس ہی رکھو، میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، تمہاری کوئی ماں بیمار نہیں ہے، تم یوروپا دیوی کا موتی حاصل کر کے فرعون کو ہلاک کرنا چاہتے ہو اور مونیکا کی روح کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو۔ کاہن نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے ایک طلسمی منتر پڑھ کر عمرو پر پھونکا، مگر عمرو وہاں سے جا چکا تھا۔ کاہن غصے میں واپس محل کی طرف چل دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔